بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم شریعت، فقہ اور اصول فقہ میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہے اور اصول فقہ کیا ہے؟ شریعت مکمل دین ہے، فقہ عملی معمولی شرعی احکام کا علم ہے، اور اصول فقہ شرعی احکام کے دلائل اور ان احکام کے اخذ کرنے کا طریقوں کا علم ہے۔ شریعت کیا ہے، فقہ کا کیا مطلب ہے، اصول فقہ کیا ہے؟ تو دوستو، شریعت کیا ہے؟ لسانی لحاظ سے شریعت سے مراد پانی کا ایک ذریعہ ہے، جو وہ ذریعہ ہے جہاں سے لوگ پانی پینا چاہتے ہیں تو وہ اس سے پیتے ہیں اور اپنی بالٹیاں بھرتے ہیں، اور شاید اپنے جانوروں کو بھی اس سے پینے کے لیے لاتے ہیں۔ عرب پانی کی منبع کو شریعت نہیں کہتے ہیں جب تک کہ پانی بغیر کسی رکاوٹ کے بہہ رہا ہو اور ظاہر اور دیکھا جا سکتا ہو۔ لسان العرب 175 میں اس کا ذکر ہے۔ شرعی اسلام میں شریعت سے مراد وہ تمام دین اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس نے ان کے لیے مقرر کیا اور جو اس نے ان کے لیے احکام اور معاملات حلال اور حرام کی وضاحت کی ہے۔ جو شخص اللہ کی شریعت کی پیروی کرتا ہے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ جسے اس نے حرام قرار دیا ہے وہ غالب ہوگا، اور جو بھی اللہ کی شریعت قوانین کے خلاف جاتا ہے اس نے اپنے آپ کو الہی انتقام، غضب اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک مقررہ طریقہ شریعت پر رکھا، پس اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے میلان کی پیروی نہ کرو جو نہیں جانتے۔ فقہ کا کیا مطلب ہے؟ لسانی لحاظ سے فقہ کا مطلب سمجھنا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو فقہ فی الدین دیا گیا ہے، یعنی دین کی سمجھ۔ ایک اور مثال ابن عباس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 143 اور مسلم 2477۔ شرعی اسلام میں فقہ سے مراد ایسے عملی معمولی شرعی اور احکام کا علم ہے جو تفصیلی شواہد اور ثبوتوں سے اخذ کیے گئے ہوں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ نے کہا، فقہ کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید سے ماخوذ احکام شرعی اور اس کے ساتھ بھیجے جانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا علم، کیونکہ یہ احکام یہ ہو سکتے ہیں صرف اس سے لیا جائے گا۔ اس تعریف سے کیا مراد ہے کہ قرآن کے احکام کا علم اور اس سے کوئی سی چیز منسوخ ہے اور کیا منسوخ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احکام کا علم اور اس میں کیا منسوخ ہے اور کیا منسوخ ہے، اور اس میں صحیح روایت یہ ہے کہ کیا نہیں ہے، اور ان امور کا علم جن میں علماء کے درمیان اجماع ہے، وہ جن میں ان کا اختلاف تھا، اور اختلاف رائے کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ شریعت کے احکام کا علم رکھنے سے یہی مراد ہے۔ تو دوستو، ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقہ نصوص قرآنی آیت اور حدیث کو سمجھنا اور ان سے احکام اخذ کرنے کا طریقہ جاننا ہے۔ تو دوستو، اصول فقہ کیا ہے؟ اس سے مراد کسی چیز کی ابتدا میں اس کی بنیاد، لفظ، اصل کیا ہے۔ اس لیے باپ بچے کی اصل ہے اور ندی نالے کی اصل ہے۔ اصول فقہ شرعی شواہد کا علم ہے، اور جس طریقے سے کسی حکم تک پہنچنے کے لیے اس ثبوت کی تشریح کی جاتی ہے، عام اصطلاحات میں یہ تفصیل سے ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اصول فقہ کی تعریف دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان دو الفاظ کی بنیاد پر جن سے جملہ بنتا ہے، یعنی لفظ اصول اور لفظ فقہ۔ اصول اصل کی جمع ہے جس کی بنیاد ہے جس پر کسی اور چیز کی تعمیر کی جاتی ہے، جیسے دیوار کی بنیاد اصل جدر یا درخت کے نئے اصل شجرہ جس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال پیش کرتا ہے کہ ایک عمدہ بات ایک اچھے درخت کی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ سورہ ابراہیم
میں آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے۔ لسانی لحاظ سے فقہ کا مطلب سمجھنا ہے شرعی اسلام میں ہے کہ اس سے مراد عملی شرعی احکام کا علم ہے جس میں تفصیلی ثبوت موجود ہے۔ علم قطعی یا قیاس پر مبنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی احکام یا تو قطعی یقینی یا قیاس ظنی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فقہ کے بہت سے مسائل میں ہے۔ شرعی احکام نتیجہ سے ہماری مراد وہ احکام ہے جو شرعی نصوص سے سیکھے گئے ہیں، جیسے فرائض اور ممانعت۔ اس میں استدلال کے ذریعے اخذ کردہ احکام نتیجہ کو خارج کر دیا گیا، جیسے یہ جاننا کہ مکمل اس کے حصوں پہ بڑا ہے۔ یہ باقاعدہ احکام نتیجہ جیسے ہی جاننا کہ آسمان صاف ہونے کی صورت میں سردیوں کی رات میں اوس پڑے گی۔ عملی سے ہماری مراد وہ ہے جس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں، جیسے نماز اور زکوٰۃ۔ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق عقائد عقیدہ سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اسماء اور صفات کا علم۔ ایسے موضوعات کو شرعی اسلام میں فقہ نہیں کہا جاتا۔ تفصیلی شعور سے ہماری مراد فقہ کا ثبوت ہے جس کا طلب فقہ کے مفصل مسائل سے ہے۔ اس سے اصول فقہ خارج ہے، کیونکہ اصول فقہ کے مسائل پر بحث فقہ کے عمومی شواہد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ دوم، اس فکرے دونوں الفاظ کو ملا کر اصول فقہ کی بنیاد جو کہ علم کے اس شاخ کا نام بتاتا ہے، اسے علم کی وہ شاخ قرار دیا گیا جو فقہ کے عمومی شواہد اور اس کے استعمال کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور اس کا اور اس عمل میں مشغول ہونے والے کا حال جیسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔